اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنی مخلوق کی تخلیق فرمائی ہے ان سب کو آپس میں مربوط اور امیر کے تابع بنا کر رکھا ہے۔ کسی شے کو بے لگام نہیں رکھا گیا بلکہ ہر شے کو ایک دوسرے کے تابع بنا کر رکھا گیا تاکہ ڈسپلین مینٹین ہو سکے۔ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ہماری جو آرگنائزیشن ہوتی ہے، کمپنیز ہوتی ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز میں واچ مین سے لے کر چیئرمین تک انسان ہی ہوتے ہیں، مگر ڈسپلین کو مینٹین کرنے کے لیے ذمہ داری ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھی جاتی ہے تاکہ ڈسپلین کو مینٹین کیا جا سکے اور اس دنیا کا کاروبار سسٹم سے چل سکے، بے لگامی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ نے سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ 12 مہینے جو قمری لحاظ سے ہے اور اس کے آخری دن چل رہے ہیں رجب المرجب کے، اور اس کے بعد فوری انشاءاللہ شعبان المعظم کا آغاز ہو جائے گا، آغاز ہوگا۔ تو یہ 12 مہینے اللہ کے ہیں، مگر ان مہینوں میں رمضان کو اللہ نے مہینوں کا سردار بنایا۔ سارے مہینے برابر ہیں لیکن رمضان ان سب کا سردار ہے۔ اللہ نے سارے دن بنائے اور 7 دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن دنوں میں اللہ نے جمعے کو تمام دنوں کا سردار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں ہاتھ ہمیں اللہ نے دیے ہیں، لیکن داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ اللہ نے مقدم رکھا ہے۔ داہنے ہاتھ سے کھانا انبیاء کا طریقہ ہے، رشی منیوں کا طریقہ ہے، بھلے مانوش کا طریقہ ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اللہ نے ہمارے دونوں کاندھوں پہ 2 فرشتے رکھے ہیں، کرامن کاتبین۔ یہ دونوں فرشتے معصوم ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ دونوں کو اللہ نے ہمارے نامہ اعمال، داہنے والے نیکیوں کو لکھتے ہیں اور بائیں والے گناہوں کو لکھتے ہیں۔ دونوں فرشتے اللہ کے ہیں اور دونوں اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 فرشتوں میں بھی ایک امیر رکھا اور داہنے والے فرشتے کو بائیں والے کا امام بنایا۔ میری مراد امیر بنایا۔ بایاں فرشتہ جب کچھ لکھنا چاہتا ہے تو وہ داہنے والے فرشتے کی اجازت کا منتظر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسان پیدا فرمائے اور انسان میں پھر اور مرد پیدا فرمائے اور عورت پیدا فرمایا۔ اللہ نے عورت اور مرد کو بالکل ایک حقوق کے تحت پیدا فرمایا، دونوں کی برابری ہے اور دونوں کے ساتھ انصاف ہے، اور اللہ کی رحمت دونوں پر ہے، اور دونوں کے ساتھ نامہ اعمال ہے، دونوں کے ساتھ خواہشات ہے، دونوں کے ساتھ ضروریات زندگی ہے، اور دونوں کے لیے جنت کے فیصلے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت اور مرد جواب دہی کے لحاظ سے دونوں برابر ہے، مقام کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے برابری ان کو حاصل ہے۔ عورت کم تر نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کم تر ہے،
کہنے والا ہی بدتر ہے۔ عورت کو اللہ نے کمتر نہیں بنایا، کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ وہ سپیریئر ہے اور عورت بالکل نچلی اور بیکورڈ کلاس ہے۔ اس طرح کی بات کرنے والے لوگ مینٹل ڈیزیز کے پرابلم میں ہوتے ہیں، یہ مریض ہوتے ہیں کہ کوئی مریض ہی کسی عورت کو بدتر کہے گا۔ جب اللہ نے کسی کو بدتر نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو کہنے والے بدتر؟ یہ تو ان لوگوں کا نظریہ ہے جو عورت کو گناہ سمجھتا ہے، جو عورت کو ملیچ سمجھتا ہے۔ اسلام عورت کو ملکہ سمجھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر یہ عورت ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے مولویوں تمہاری جنت ہے۔ معاف کیجئے گا، نبیوں کے لیے بھی ان کی ماں محترم ہے اور انبیاء نے بھی اپنی ماں کا احترام کیا۔ ماں فرمایا کہ اگر یہ بیوی ہے تو لباس عزت ہے، تمہاری جنت ان کے ہاتھوں میں ہے، تمہارا ایمان اس بیوی سے محفوظ ہے۔ اگر یہ بہن ہے تو قیامت کے دن جنت کے لیے وکالت کرے گی، اور بیٹی ہے تو سوچنا کیا ہے، اللہ کی رحمت بن کر تیرے گھر آئی ہے۔ تو عورت کو بدتر سمجھنے والا خود بد سے بدتر ہے۔ بعض لوگ عورتوں کو اس طرح نصیحت کرتے ہیں جیسے مجرموں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے کہ آپ کیا فرشتہ ہو جو اس طرح ڈانٹ رہے ہو؟ عورتوں کے ساتھ گفتگو میں نرم مزاجی کا اور ان کے فطری حیا کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن بعض لوگ اتنے متکبر ہوتے ہیں اور ان کی زبان اتنی آوارہ ہوتی ہے اور ان کا مزاج اتنا پاگل ہوتا ہے کہ ان سے اپنے علم کا غرور برداشت نہیں کیا جاتا، اور وہ ہماری بہنوں سے اور بیٹیوں سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں کہ جیسے وہ مجرموں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ہاتھوں سے صبح و شام مار کھاتا ہوگا۔ زبان اور انداز بتا دیتی ہے، لب و لہجہ بتا دیتا ہے کہ یہ کتنا شریف النفس انسان ہے۔ عزیزان ملت، عورت کمتر نہیں ہے بلکہ مردوں کے برابر ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے ایک پر ایک کو سردار بنایا ہے۔ جس طرح مہینوں پہ رمضان کو، دنوں پہ جمعہ کو، فرشتوں پہ داہنے کو، ہاتھوں پہ داہنے والے کو، اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت میں ایک کو سردار بنایا اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ اے مردوں، یہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، بھکاریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، نالائقوں آواروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، الماری اور پلنگ مانگنے والے انٹرنیشنل بھکاریوں کی اولاد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ نے الرجال قوامون علی النساء۔ اے مردوں، اللہ نے تمہیں عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ سردار نرم مزاج ہوتا ہے، سردار با اخلاق ہوتا ہے، سردار سچا ہوتا ہے، سردار محبت کرنے والا ہوتا ہے، سردار اپنا سب کچھ لگا کے دوسروں کے کام آنے والا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرد عورتوں کا ایسا سردار ہے کہ وہ عورت کی عزت کی حفاظت اپنا سر کٹا کے کر سکتا ہے۔ وہ عورت کے حقوق کا خیال کرنا اپنی مردانگی پر فرض سمجھتا ہے۔ مرد سردار ہے، سردار ظالم نہیں ہوتا، سردار بدتمیز نہیں ہوتا ہے، سردار گالی دینے والا نہیں ہوتا ہے، سردار خونخوار اور بھکاری نہیں ہوتا ہے، سردار بدتمیز نہیں ہوتا ہے، سردار ستانے والا ظالم نہیں ہوتا ہے، بلکہ سردار محبت کرنے والا ہوتا ہے، پیار کرنے والا ہوتا ہے، بگڑے ہوئے ماحول کو سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ سردار اسے کہتے ہیں جو سچویشن کو کنٹرول کرے، حالات کو کنٹرول کرے۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ سردار بنایا کہ عورت 100 بولے گی، مرد برداشت کر جائے گا، عورت نخرے دکھائے گی، شوہر اٹھا لے گا، بیٹی سر پہ بیٹھ جائے گی، باپ خوشی سے قبول کر لے گا، بہن ناز کرے گی، بھائی مسکرا دے گا،
ماں دو تبڑاک لگا دے گی، بیٹا سر جھکا لے گا، بیٹا سر جھکا لے گا، بیوی فرمائش کرے گی، شوہر اسے ہینڈل کرے گا، اوقات ہے تو لا دے گا، ورنہ کہے گا میری جان دعا کرو میرے لیے کہ اللہ مجھے اتنا دے کہ میں تیری فرمائش پوری کر دوں۔ اپنے بیٹوں کی تربیت کرو کہ بیٹے کیسے ہونا چاہیے، کہتے ہو بہو کیسی ہو، پہلے اپنے بیٹے کا تھوبڑا نہیں دیکھتے ہو کہ وہ کیسا ہے؟ تم سے اپنے بیٹوں کی تربیت نہیں کی جاتی؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ رات کے 2 بجے تمہارا بیٹا کہاں سے آ رہا ہے۔ ایسے ماں باپ ہو کہ آج تمہارے اختیار میں تمہاری اولادیں نہیں ہیں، تو ظاہر ہے ایسے گھر کی بہو کون سی آئے گی اور کس طرح کی آئے گی؟ الرجال قوامون علی النساء، اے نوجوانوں، اے مردوں، اللہ نے تمہیں عورتوں کا سردار بنایا ہے، اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا، تم اپنے مقام کی عزت نہیں کرتے ہو۔ اگر کونسلر صاحب کام نہیں کریں گے تو الیکشن میں جنتا ہرا دے گی، ایم ایل اے صاحب کام نہیں کریں گے تو جنتا ہرا دے گی، سرکار جنتا بدل دیتی ہے۔ اگر تم اپنے منصب اور تم اپنی کرسی اور تم اپنی پائی ہوئی ذمہ داریوں کی اور تم اپنے مقام و منصب کی اگر عزت نہیں کرو گے تو جنتا تمہاری سرکار بدل دے گی۔ اے مردو، اگر اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو تمہارے گھروں کی عورتیں پھر مردوں پر ہاتھ اٹھانے لگے گی۔ جب مرد نہیں ہوتا ہے تو عورتیں پھر مرد بن جاتی ہیں۔ عورتیں مرد کب بنتی ہیں؟ جب مرد ناکارہ ہو جاتا ہے، جب مرد کے اخلاق پگھل جاتے ہیں، جب مرد کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ عورت مرد تب بنتی ہے جب مرد کیریکٹر لیس ہو جاتا ہے، پھر وہ ویٹ لیس ہو جاتا ہے۔ جب مرد کی کمائی حرام کی ہو، جب مرد کی عادتیں آوارگی کی ہو، جب مرد اپنے کنٹرول میں نہ ہو، جب مرد اپنے بیوی بچوں سے گالی گلوچ سے باتیں کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ تھوڑے دنوں تک تو عورت اور بچے ڈرتے ہیں، مگر تھوڑے دنوں کے بعد، سال 2 سال کے بعد، اس مرد کی حیثیت بوڑھے بندر کی طرح ہوتی ہے اور گھر کی عورت کی حیثیت جوان شیرنی کی طرح ہوتی ہے۔ عزیزان ملت، آج جو گھروں میں حالات ہیں، ان حالات کا علاج بابا کی تعویذ میں نہیں ہے، مرد کے لچھن میں ہے۔ اپنا کیریکٹر ٹھیک کرو، پھوکا پانی پلانے سے عورت تمہارے قابو میں نہیں آئے گی، اور نہ بابا کے دم بھی آج بے دم ہیں، اس لیے کہ خود ان کی بیویاں بھی بیچارے کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اپنا کیریکٹر ٹھیک کرو، آپ کا کیریکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کیسے ہسبینڈ ہو، آپ کیسے باپ ہو۔ جوان باپ، ایک باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے ہاف پینٹ میں بیٹھ کر موبائل میں فلم دیکھ کر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھے، یہ چاہتا ہے کہ دوپٹہ رکھے۔ ایک ماں ہاف آستین کی جمپر اور پتلی شلوار گھر میں جوان بیٹے کے سامنے بیٹھ کر فحش میگزین پڑھ رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر کی بہو، اس کے بیٹے کی بیوی نیک سیرت والی آئے۔ نہیں، وہ تو ساس کی ٹھکائی کرنے والی ہی آئے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو عزیزان ملت، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور سردار کیریکٹر والا ہوتا ہے۔ سردار کیریکٹر والا ہوتا ہے، کردار رکھنے والا ہوتا ہے۔ جس گھر کا مرد نکاح کے وقت میں بولے میں مرد ہوں، میری غیرت کوئی چیز ہے، اللہ نے مجھے کمائی دی ہے اس لیے میں شادی کرنے جا رہا ہوں، اور اپنے کپڑے میں جاتا ہے اور نکاح کر کر اپنی بیوی کو لے آتا ہے، قیامت تک اس کے سسرال والے نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ جانتے ہیں یہ میرا داماد بکا ہوا رام پوری بکڑا نہیں ہے، بلکہ خوددار باپ کا نیک کار اولاد ہے۔ اپنے بیٹوں کو بیچ کر کہتے ہو بہو اچھی نہیں آتی، اور بابا کی تعویذ ڈھونڈتے ہو۔ عزیزان ملت، اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں سے زیادہ اپنے بیٹوں پہ توجہ دیجئے، اس لیے کہ بیٹی آئے گی، بیٹا کہیں نہیں جائے گا، اور اگر بیٹی آئی تو سسرال جا کر میکے آتی رہے گی،
اور اگر بیٹا ایک بار بیوی کے ساتھ نکل گیا تو شاید ماں باپ کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو. اس لیے اپنے بیٹوں کی تربیت پر خاص توجہ دیجیے. تربیت صرف بڈال کے گھر میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ تربیت کے لیے ماں باپ کو سجدے میں اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے. ماں باپ کو اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے. اپنی اولاد کو حلال مال کھلانے پڑتے ہیں. حلال کمائی صرف ٹھیلے والے سبزی والوں کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ حلال کمائی مولویوں کے لیے بھی شرط ہے. حلال کمائی امام اور مؤذن کے لیے بھی شرط ہے. حلال کمائی مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے بھی شرط ہے. اور حلال کمائی آپ جیسے فرشتہ صفت نیک لوگوں کے لیے بھی شرط ہے. اپنی اولاد کو تیار کس طرح کرتے ہیں؟ لقمہ کون سی دیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسا مٹیریل جائے گا رزلٹ ویسا ہی آئے گا. عزیزان ملت، اس کے بعد ایک موقع آتا ہے جب جوانی کے ایام آتے ہیں، جب ماں باپ بیٹے کے لیے بہو اور بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈتے ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے اور یہ ہونا ہے اور ہونا چاہیے، اور ہر ایک کے ساتھ ہوئے. ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ہم لوگ اور ہماری اولادیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ نبویہ اور سلسلہ آدمیہ چلتا رہے گا، تاکہ یہ سنسار چلتی رہے، تاکہ یہ سماج چلتی رہے. لیکن عزیزان ملت، مسلم سماج کو ایک سخت ڈیسیژن لینے ہوں گے کہ وہ اپنے عورتوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے، ہماری عورتیں خود اپنے بارے میں کیا سوچتی ہیں. عزیزان ملت، اسلام میں عورتوں کے لیے حیا اس کے زیور ہیں. حضرت فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ عورت کا ایمان آدھا ہے جب تک کہ وہ پردہ اختیار نہ کر لے. عورت آدھی مسلمان ہے، جب وہ پردہ کرتی ہے تو مکمل مسلمان ہوتی ہے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. عزیزان ملت، ہم اپنے گھروں کو کیسے مسلمان بنائیں؟ اپنے آنے والی بیوی کی عزت کرو تاکہ تمہیں عزت دار نسل مل سکے. اگر بیوی کو گالی دو گے تو آنے والا بچہ کل کو تمہیں گالی دے گا، اس لیے کہ تمہارے پاس تم اپنے بچے کو پیدائش کے بعد دیکھو گے. 9 مہینے کے بعد ماں کے پاس وہ پہلے سے 9 مہینے رہے گا، 7 مہینے رہے گا. اگر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کیا تو یہ بچہ بدلہ لینے کو آنے کے لیے تیار ہے. اور یہ صرف تم سے بدلہ نہیں لے گا، کبھی کبھی تو پورے سماج سے بدلہ لیتا ہے. آج سماج میں ناری کے نام پر جو اتیاچار ہو رہے ہیں، ہمارے دیش بھارت کے اندر 10 لاکھ بیٹیاں غائب ہو گئی. میں بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، میں ہندو بھائی کی بیٹی اور مسلمان بھائی کی بیٹی نہیں کر رہا ہوں، میں بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں. سنسار کی بیٹیاں آج 10 لاکھ غائب ہو گئی. کسی کی بھی بیٹی ہو وہ ہماری بیٹی ہے. کہاں گئی وہ؟ ان کوٹھوں پہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے جو عزت بیچ رہی ہے، وہ بھی اسی سماج کی بیٹی ہے، وہ بھی ماں باپ کی بیٹی ہے. مگر یہ سماج ہمارا ظالم ہو گیا ہے، یہ مرد سماج اتنا ظالم ہو گیا ہے جو ناری کے نام پر کمانا تو چاہتا ہے مگر ناری کو عزت دینا نہیں چاہتا. آؤ سنسار کے لوگوں، آؤ اور دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھو، دوسروں کی ماں کو اپنی ماں کا درجہ دو. اگر سماج کو شانتی پورن بنانا چاہتے ہو، اگر دیش کو وکاس کی طرف لے جانا چاہتے ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت ہمارا ایک سبھے سماج سب کا ایک عظیم الشان اور پاورفل اور سپر پاور ہندوستان بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھارت کا ہر آدمی اپنی بیٹی کی عزت کرے اور سماج کی ناری کی کوئی عزت لوٹنے والا نہ ہو، کوئی اس کے ساتھ چھیڑخانی کرنے والا نہ ہو. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ بلاتکاری سے پیار نہیں، بلاتکاریوں کو چوراہے پہ لا کے پتھر مار کر مار دو تاکہ دوسرا آوارہ کوئی جانور بننے کی ہمت نہ کرے. عزیزان ملت، اس لیے میں نوجوانوں کو آواز دے رہا ہوں کہ میرے نوجوان دوستو، تم صرف اپنے ماں باپ کی طاقت نہیں بلکہ بھارت دیش کے بھوشیہ ہو، تم مستقبل ہو. تمہارے دست و بازو، تمہارے مسل پاور اس لیے نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو کر غنڈہ گردی کرو، بلکہ اس لیے ہے کہ اگر آندھیاں چراغوں کو بجھانا چاہتی ہے تو تم اپنے بلبوتے پر ان چراغوں کی حفاظت کرو انشاءاللہ. میرے نوجوان دوستو، تم سماج میں انصاف قائم کرنے کے لیے جوان ہو، تم سماج میں لوگوں کی عزت بچانے کے لیے جوان ہو، تم سماج میں غنڈے موالیوں کو صاف کرنے کے لیے جوان ہو، تم گلی اور محلے کے اندر انصاف اور امن قائم کرنے کے لیے ایسے جوان ہو.
گلی اور محلے سے اگر کوئی عورت گزر رہی ہو ہماری بہن اور بیٹی، تو کسی میں اتنی ہمت نہ ہو کہ کوئی آوارہ آنکھ اٹھا کر اس پر کوئی زبان کس سکے، زبان اور طعنہ کس سکے۔ یہ سماج ہم چاہتے ہیں، اور یہ سماج ہمارے دیش کی سভیتا ہے، اور یہی بھارتی سماج ہو کہ اگر راجہ بازار سے کسی کی بیٹی گزر رہی ہے تو وہ سرکشت گزرے گی، اس لیے کہ راجہ بازار میں مسلمان نوجوان رہتے ہیں، وہ اپنی بہن کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بہنوں کی بھی عزت کی حفاظت اپنا کرتویہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک رکھے، ایک رکھے، اللہ ہم سب پر اپنے رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام و پیار عطا فرمائے، اللہ ہمارے بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے، ہر برائی سے اور ہر حادثے سے اللہ ہندوستان کی حفاظت فرمائے، دیش میں رہنے والے ہر مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سکھ بھائی، کرسچن بھائی، سارے سماج و دھرموں کے بیچ میں آپسی پیار اور محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کی آل و اولاد کو اور پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔